السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب میں آپ لوگ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان لے کر آؤں گی اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان ہے کہ سوال ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب ہے جس قدر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کسی مستحق کو خاص خدا کے واسطے دے دو اور اسے مالک بنا دو۔ کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان کو تقسیم کر دو تو جائز ہے۔ اس کے بعد سوال ہے زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ تو جواب ہے جب بقدر نصاب مال پر قمری حساب سے سال پورا ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ دیر لگانا اچھا نہیں ہے۔ تو سوال ہے سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے دے تو جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے اگر بقدر نصاب مال کا مالک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو جائز ہے۔ تو سوال ہے زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی بھی ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے ہاں، زکوٰۃ دیتے وقت یا کم سے کم مالی زکوٰۃ نکال کر علیحدہ رکھنے کے وقت یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں یا زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کرتا ہوں۔ اگر بغیر خیال زکوٰۃ کسی کو روپیہ دے دیا یا اور دینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگا لیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تو سوال ہے جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتا دینا کہ یہ مالی زکوٰۃ ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچوں کو عیدی کے نام سے دے دو جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو سوال ہے اگر سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ نہیں دی تھی کہ سارا مال ضائع ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی۔ تو سوال ہے سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی۔ سوال ہے اگر سال گزرنے کے بعد تھوڑا مال ضائع ہو گیا یا خیرات کر دیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے جس قدر مال ضائع ہوا یا خیرات کیا اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ سوال ہے اگر چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کرے تو وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ تو جواب ہے وزن کا اعتبار ہے۔ مثلاً کسی کے پاس 100 روپے ہیں، سال گزرنے کے بعد اسے 2.5 تولہ چاندی دینی چاہیے۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ 2 روپے اور 1 اٹھنی دے دے۔ یہ چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا قیمت میں 2 روپے کا ہو تو 2 روپے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تو اب سوال ہے چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوئی تو کوئی دوسری چیز بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے ہاں، جتنی چاندی زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے اتنی ہی چاندی کی قیمت کی کوئی دوسری چیز مثلاً کپڑا یا غلہ خرید کر دینا بھی درست ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ تو سوال ہے مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے جس شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے اسے مصرف زکوٰۃ کہتے ہیں، اور مصارف مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو سوال ہے مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون کون ہیں؟ تو جواب ہے اس زمانے میں مصارف زکوٰۃ یہ ہے: نمبر 1 فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ نمبر 2 مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نمبر 3 قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہو بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 4 مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دے دینا جائز ہے۔ سوال ہے مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے ہاں، طالب علموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اور مدارس کی محتموں کو اس کے لیے وہ طالب علموں پر خرچ کرے دینے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ تو سوال ہے کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟
جو جواب ہے اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1، مالدار یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا اور کوئی مال موجود ہو اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جیسے کہ پاس تانبے کے برتن روزمرہ کی ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود اس پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں۔ نمبر 2، سید اور بنی ہاشم سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مراد ہے۔ نمبر 3، اپنے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی چاہے اور اوپر کے ہوں۔ نمبر 4، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی چاہے اور نیچے کے ہوں۔ اور نمبر 5، خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 6، کافر ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 7، مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو سوال ہے کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے؟ تو جواب ہے جس چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، جیسے میت کے گور و کفن میں لگا دینا یا میت کا قرض ادا کرنا یا مسجد کی تعمیر یا فرش یا لوٹوں پر یا پانی وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ سوال ہے کسی شخص کے پاس 1000-2000 روپے کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے یا اس کے کرائے سے اپنی گزر کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں بلکہ تنگدست ہے، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے جائز ہے، کیونکہ یہ مکان اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ البتہ جب کسی کے پاس اس کی حاجت اصلیہ سے کوئی مال زائد ہو اور وہ بقدر نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ تو سوال ہے اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے کوئی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ تو جواب ہے ادا ہو گئی، پھر سے دینا واجب نہیں۔ تو سوال ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ تو جواب ہے اول اپنے رشتہ داروں جیسے بھائی، بہن، بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجے، بھانجیاں، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق ہوں انہیں دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ حاجت مند ہو اسے دینا افضل ہے، پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو، جیسے علم دین کی طالب علم۔ تو اس کے بعد بھی میرے پاس ایک ٹاپک ہے صدقہ فطر کا بیان، تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے یہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آؤں گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیا کریں، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو تو بناؤں گی نماز کے بیان کی، کیونکہ میرے پاس کسی کا کمنٹ آیا تھا کہ جمعے کی نماز کے بیان کی ویڈیو بنائیں، تو وہ ویڈیو بناؤں گی اور اس کے بعد میں یہ لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔